الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ شعراء شروع کر رکھی ہے اور اب ہم اس کے بڑی لمبی صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں ہم نے اب آخر کی طرف آ رہے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہوتی ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں۔ مثلاً آپ نے کل پڑھی ہے یہ آیت کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ قرآن کس کی تنزیل ہے، کس نے اس کو نازل کی ہے، جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رب کریم رب العالمین۔ یہ بات ہوئی نا، آپ جب اس آیت میں لکھا ہے کہ اس کو رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، آپ ذرا قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنا تعلق اور اپنا اسماء الحسنہ میں سے کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ رب العالمین، سارے جہانوں کی جو پرورش کر رہا ہے، جو ضروریات پوری کر رہا ہے، جو خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، اس نے یہ قرآن نازل کرا۔ یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، یہ اس رب کی کتاب ہے جو سارے جہانوں کو پالتا ہے۔ تو انسان پر بھی اس نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اس کی ہدایات، تعلیمات، احکامات کا حق ادا کر دیا۔ وہ ساری جو چیزیں اس میں برحق ہیں، تو اس رب العالمین نے یہ قرآن تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا۔ یہ یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا، حضور کی حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، یا تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے کہ چاہو تو اس پہ عمل کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لو، اور چاہے تو اس کا انکار کر کے اللہ کے ہاں دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی رحمتوں سے محروم ہو جاؤ۔ بڑی اہم بات ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اسی میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اچھا، اب دو آیتیں میں یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں، آیت نمبر 2 ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہاں تنزیل کے ساتھ کس کا ذکر آیا؟ اللہ کی کون کی صفات کا ذکر آیا ہے؟ الرحمن الرحیم۔ رحمان الرحیم۔ اچھا، اب آپ ذرا غور کریں، یہ دونوں جو ہیں اگر عربی زبان کو ہم سمجھیں تو الرحمن کا مطلب ہے وہ رحمت ہستی جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ مبالغے کا انتہا کا صیغہ ہے کہ رحمان وہ ہستی جس کی رحمتوں سے پوری کائنات، اب اس دنیا میں دیکھ لیں، جو لوگ ایماندار ہیں وہ بھی، اور جو بے ایماندار نہیں ہیں، اللہ کے منکر ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہ اس کی رحمت کا یا اس کے رحمان ہونے کا حق ہے۔ اچھا، اب اس کی جو یہ صفت ہے نا رحمان کی حد سے بڑی ہوئی، اچھا اسی پہ وزن پہ آتا ہے فعلان، بہت کام کرنے والا، جوعان، بہت پیاسا۔ تو اب پیاسے کو جب پانی دے دیں تو کیا ہوتا ہے؟ پیاس وہ بجھ غٹ غٹ کر جاتی کے پی جاتا اس ہے۔ کی پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بڑے غور سے سنیں، اب روز ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ رحمان میں جو صفت ہے اس میں کوانٹٹی، مقدار اتنی زیادہ ہے، لیکن یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو جوعان، پیاسے کی بات بتائی ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر آپ اس کے ساتھ رحمان کے ساتھ رحیم لے آئیں تو رحیم میں دوام بھی ہے، کہ وہ صفت ہمیشہ کے لیے ہے، عارضی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں قرآن جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کی انتہا ہے، کہ اس ہستی نے نازل فرمایا ہے، یہ اس کی رحمان ہونے کا مظہر ہے، یہ اس کے رحیم ہونے کا مظہر ہے۔
بندو تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے اوپر ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، تو اس نے اپنی رحمت کا مظہر قرآن دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اس قرآن کے تابع ہو جاؤ تو تمہیں اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ رمضان آ رہا ہے، اور اس قرآن کو حضر جان بنا لیں تاکہ ہم آئندہ پورا سال 11 مہینے اسی قرآن جو رحمان اور رحیم، جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، تو یہ ہے اس کا۔ اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیں۔ جی وہ سوال تو نہیں سر جی، ابھی آپ نے جو آن بولا نا تو وہ اس کے بھوک کے لیے، اور عطشان جو ہے وہ وہ پیاس کے پیاس کے لیے، لیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عطش پیاس کو کہتے ہیں عطشان، بہت پیاسا، اور جو بھوک کو کہتے ہیں، اور جو آن بہت زیادہ بھوکا۔ یہ دونوں مبالغے کے سیغے ہیں اور رحمان کے وزن پر ہے۔ اچھا، اب ذرا ایک اور کر لیتے ہیں آیت، تاکہ یہ سورہ جاسیہ میں بھی ہے اور سورہ احقاف میں بھی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ دو نام آئے ہیں تنزیل کے ساتھ۔ پہلے ہم نے پڑھ لیا کہ رب العالمین آیا، پھر الرحمن الرحیم آیا، اس کی تشریح بھی ہم نے کر لی۔ اب آیا ہے کہ یہ کتاب نازل کی ہے اس ہستی نے جو العزیز بھی ہے اور الحکیم بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سر جی اگر تم اس قرآن کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے الحکیم ہے، حکمت سے فیصلے کرنے والے، اور اگر تم نہیں کرو گے تو پھر العزیز ہے، زبردست ہے۔ پہلی بات، آپ کی بات بڑی ادھوری ہے۔ یہ کتاب کے ساتھ آیا ہے نا، تو کتاب قرآن ہے، اور العزیز کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات اس میں دیے گئے ہیں، جن کا حکم دیا ہے کرنے کو، اگر وہ کرو گے تو وہ العزیز ہے، تمہیں بہترین اس کی جزا دے گا۔ تمہارے ساتھ اپنے غلبے کی وجہ سے ایسا پیش آئے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی، جس کتاب کو اس العزیز نے نازل کیا ہے، تو وہ تمہارے لیے عزیز ذو انتقام ہوگا، وہ سخت بدلہ لے گا اپنے اس نافرمانی کا جو تم قرآن کی کر رہے ہیں۔ یہ ہے اس کا مفہوم۔ الحکیم، قرآن الحکیم آیا ہے کہ حکمت بھرا قرآن، کیا مطلب ہے؟ اس کے مطابق اگر فیصلے کرو گے تو یہ قرآن اللہ رب الحکیم ہے، اس نے نازل کیا ہے، اور خود بھی یہ الحکیم ہے کہ اس کے فیصلے عین حکمت پر مبنی ہیں۔ نکاح، طلاق، شادی، بیاہ، مرنا، جینا، معاملات، اگر اس سے فالو کرو گے، وہی فیصلے عقل اور حکمت کے مطابق ہوں گے۔ اور اگر اس قرآن چھوڑ کے فیصلے کرو گے، آج آپ دیکھیں دنیا کتنی اذیتوں میں مبتلا ہے۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اپنے ملک میں دیکھ لیں، وہ ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ زراعتی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذرائع رکھے ہیں، ایگریکلچرلی یہ ملک دنیا کا بہترین ملک ہے، اس میں آٹا نہ ملے غریب کو، وہ روٹی بھی نہ کھا سکے۔ آپ اندازہ کریں وہ فروٹ جو یہاں اتنا، دیکھ لیں کوئی چیز دیکھ لیں اور اس کے ریٹس دیکھ لیں۔ مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ 1960-70 میں جو چیز اس وقت آنوں کے حساب سے بکتی تھی، آج روپوں کے حساب سے بک رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے دین کو چھوڑنے کا، اس حکمت بری کتاب جو انسان کو بڑا سخی بناتی ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کر کے بہت خوش ہوتا ہے، کتنا کنجوس ہو گیا ہے، کتنا اپنی برے مقاصد کے لیے کتنا حریص ہو گیا ہے۔ تو یہ قرآن العزیز اور الحکیم نے نازل کیا ہے۔
پھر قرآن جی سر حکیم. بالکل ایسا لگتا ہے جی سر اچھا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کو اپنی بھلائی چاہیے ہی نہیں ہے، اس لیے بالکل. وہ بربادی کی بھلائی طرف جا رہے بھلائی ہیں۔ التنزیل العزیز الحکیم. دیکھیں نا، یہ اس لیے میں آپ کو ان کھول کھول کے بتا رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جو نام آئے ہیں اللہ کے، ان پہ آپ غور کریں تو آپ کو اپنی بدبختی کی پوری طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ جس سے ساتھ ہمارا معاملہ ہے وہ العزیز اور الحکیم ہے، اور وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن اور رحیم ہے. ہمیں رحمتیں چاہیے تو اس کتاب پہ چل جاؤ، اس کتاب کو فالو کرو. اچھا، اصل میں ہم قرآن کیوں کو سمجھتے کہ پڑھنا نہیں چاہتے نا، بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. ہم ان بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں، چار چار پانچ پانچ الفاظ کی آیات ہیں اور سمندر ہے معلوم، اور میری ذات سے اس کا کتنا بڑا تعلق ہے، آپ سوچیں. اب آ جائیے آیت 193 پہ. کوئی سوال جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا ہے؟ یہ میں نے سب آیتیں بھیج رکھی ہیں آپ کو کہ تنزیل من جزاک اللہ خیر. الرحیم. ملی ہے نا آپ کو؟ جی سر مل گئے ہیں. تو آپ نے پڑھی ہیں، ان کو سمجھا ہے آپ نے؟ یہ اللہ کی کتاب جو خود مظہر ہے اللہ کی صفات کا، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ کے پڑھیں. اچھا، اب آ جائیں آیت 193 پہ. نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے. رب العالمین کا کمال دیکھیں کہ اس کتاب کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، جس میں انسانوں کے لیے میسج ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ وہ چنا جو روح الامین ہے. رسول کون ہے؟ رسول امین ہے. اور جس پر نازل ہوا اور جو لے کر نازل ہوا وہ روح الامین ہے. کتنی بڑی بات ہے. اگلی آیت 194، الا قلبک لتکون من المنذرین. اچھا، اس میں سب سے اہم نقطہ کون سا ہے؟ اس آیت میں کون سا لفظ سب سے اہم ہے؟ اعلیٰ قلبی کا۔ جی اللہ قلبی کا. اچھا، اب سنیں غور سے. بہت اچھا آپ نے جواب دیا. قلب وہ جسم کا وہ حصہ ہے جہاں سے پورے جسم کے لیے فیصلے صادر ہوتے ہیں. یہ قلب، لکھیں، روح کا بھی مسکن ہے. اور اس قلب میں اگر اللہ کی طرف سے اس پر احسان ہو کہ یہ ہدایت یافتہ ہو تو یہ ہدایت یافتہ کاموں کا حکم دیتا ہے. اور اگر اس میں ہدایت نہ ہو، اس پر قبضہ شیاطین، طاغوتوں کا اور نفسانی خواہشات کا ہو تو یہ برے فیصلے کرتا ہے. تو رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیوں نازل کیا بھلا؟ جلدی بتائیں. کیونکہ سر دل سے ہی سب کچھ فیصلے وغیرہ ہوتے ہیں. سر جی کیونکہ ان کا دل جو ہے بالکل اسی قابل تھا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کسی قسم کی ایسی نبی کے اندر جو ہے وہ برائی والی بات نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے وہی قلب اس قابل تھا کہ جس پر یہ قرآن نازل کیا میڈم، جاتا ہے۔ بات یہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور نبی کے دل پر نازل کرنے کی دو وجوہات ہیں. بڑی کلیئرلی سمجھیں. بات کو ہاف ادا کرنے سے بندہ کلیئر نہیں ہوتا. پہلی بات، آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ دل وہ مقام ہے جہاں سے چیزیں ہم یاد رکھتے ہیں، اور اگر بھول جاتے ہیں تو وہ دل کی کمزوری ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل فرمایا تاکہ یہ وہاں محفوظ ہو جائے، آپ بھولیں نہیں. اس لیے اللہ نے دوسری جگہ کہا کہ آپ پرواہ نہ کریں، جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم اس کو یاد کروائیں گے کیونکہ ہم نے اس کو آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے. یہ ہے پہلی بات، کہ دل پر نازل کرنا. دوسری بات،
اگر نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین فطرت پر تھے، یا اللہ نے ان کی جو فطرت بنائی تھی اس کو بالکل باقی رکھا تھا، لیکن کامل ہدایت جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور وہ جب نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ صرف آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، آپ کو دنیا بھر کا استاد بنا دیا، نہ پڑھے لکھے تھے نہ لکھے تھے، تو قرآن نے آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر ایک اس کو محفوظ کر دیا۔ آپ دیکھ لیں، وہ قرآن جو آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد میں خود اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ ان نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورہ ہجر کی غالباً آیت 9 ہے۔ تو یہ اس طرح اگر ثواب کے لیے پڑھیں گے نا تو یہ سارے نقطے کہ اللہ نے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا، کیا وجہ ہے؟ یہ ہیں وہ وجوہات جو بالکل اس قرآن کی حقانیت کے نازل کرنے والا بھی برحق، جس فرشتے روح الامین نے نازل کیا، رسول امین پر نازل ہوا، اس کے قلب مبارک پر نازل ہوا، اور یہ محفوظ اور معمون اس کو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اس کی حفاظت خود اپنے ذمہ لے کے۔ آپ دیکھ لیں سابقہ کتابیں، تورات، انجیل جیسی لاجواب کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں، ان کا لوگوں نے کیا حشر کیا، اور قرآن صدیاں گزر گئی ہیں، اس کی زبر زیر کے ساتھ اللہ نے کس طرح محفوظ کیا، یہ میں اور آپ اگر دیکھیں سوچیں تو حیران اور دنگ رہ جائیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ آئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے نزلہ بروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ جی سر۔ اچھا، جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اب یہ بتائیں، آپ نے یہ تو جلدی سے کہہ دیا لتکون من المنذرین، یہ قرآن کا ایک مقصد بتایا تاکہ تم لوگوں کو ڈرانے والے یا تنبیہ کرنے والے بن جاؤ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑے غور سے دیکھیں۔ یہ سب سے بڑی بات کیا ہے اس میں لتکون من المنذرین کا؟ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ جلدی بتائیں، اس کے مفہوم میں نمبر 1 پر کیا ہے؟ لتکون، تاکہ انبیاء لوگ کی بچ پیروی اور آخرت کی جائیں۔ زندگی کا عقیدہ۔ شہر وہی کا اترنا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کربے دل پر۔ آپ منذرین کی بات ہی نہیں کر رہے، ادھر ادھر کی آپ ہانک رہے ہیں۔ دیکھیں تاکہ سب اللہ کو سے، آخرت کا آپ ذرا غور سے سنیں، آپ سب سے پہلی بات، منذر کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرانے والے ہیں۔ کس بات سے ڈرانے والے ہیں؟ اگر اس قرآن کو چھوڑو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، آخرت میں تو یہ ہوگا دائمی اور ابدی۔ لہٰذا یہ بات معمولی نہیں ہے۔ سب سے پہلا اس کا نقطہ یہ ہے کہ یہ حجت ہو گئی تمہارے اوپر، نزول قرآن حجت ہے۔ اگر اس پہ عمل کیا تو یہ دلیل ہوگی جنت میں جانے کے لیے، یہ دلیل ہوگی دنیا میں اللہ کی رحمتوں کی، اور اگر اس کو چھوڑ دیا، اس کو کا انکار کیا، اس کی تکذیب کی، اس کے راستے روکے، تو پھر تمہیں اللہ کی لعنت سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ کتنے دنیا کے اقتدار ہوں، تم کتنے فرعون ہو، اللہ کی لعنتوں سے نہیں بچ سکتے۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن کمال کی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں ہیں۔ یہ ایک برحق کتاب، کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے اللہ جیسی کتاب جو اس نے نازل کی ہے۔ اچھا، کوئی سوال یہاں پر؟ آگے چلتے ہیں، دیکھیں آخر میں کس قدر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 195 میں، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یہ صاف صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا۔
اب یہاں ایک نقطہ آپ بہت اچھی طرح، اب جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ ہوتی ہے نا جس زبان میں، ترجمہ کبھی اس کا سمجھنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ کبھی ادا نہیں کرتا۔ وہ میں آپ کو اس کے قریب تو پہنچا دیتا ہے جو تو اس کا مفہوم ہے، لیکن وہ اصل مفہوم نہیں ہوتا۔ اصل مفہوم وہ ٹیکسٹ ہی ہے۔ اچھا، اس کا اندازہ آپ کو جب ہوگا جب آپ عربی پڑھ لینا پھر، اور عربی کی زبان میں آپ کو پوری طرح بات سمجھ آتی ہو، پھر آپ اش کر اٹھیں گے۔ اس لیے میں اور آپ عربی ضرور پڑھیں، ضرور سمجھیں، کیونکہ اس میں جو میرا اپنا ذاتی مشاہدہ ہے کہ جو بات عربی زبان میں، اور زبان بھی اللہ کی، اس کی آپ یقین مانیں، آپ جو لفظ قرآن نے استعمال کیا نا، اس کی جگہ اس سے بہتر بلکہ اس جیسا لفظ بھی نہیں لا سکتے۔ بالکل صحیح ہے سر۔ سر کاش جی ہم جب اس بات کو سمجھیں کہ قرآن عربی کی میں سنا کہ زبان اللہ کی عربی زبان ہے، فصیح زبان ہے، جو قرآن عربی فصیح ہے ہی قرآن کی زبان، اور اللہ نے اس زبان میں نازل کر کے، آپ آج بھی دیکھ لیں عربوں نے پتہ نہیں عربی، آپ جو وہاں جائیں نا، مجھے اتفاق ہوا ہے وہاں رہنے کا، پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا اس کو بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن قرآنی عربی آج بھی اپنی اصل میں موجود۔ اور اسی لیے تلاوت قرآن ہو جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں عربی میں ہی پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ لہٰذا سمجھنے کے لیے تو آپ ترجمے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ضرور عربی پڑھیں۔ عربی کی کتابوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے، کیونکہ میں نے خود بھی کتاب لکھی ہے، پڑھائے ہیں کورسز۔ عربی کی کتابوں میں ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مثالیں قرآن و حدیث سے نہیں ہیں۔ مثالیں ادر دین قرآن و مسیح بہت ساری ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی بہت کم ہے۔ ہم نے جو کتاب میں نے لکھی ہے اس میں ساری مثالیں قرآن اور حدیث سے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، میرا ایک شاگرد جو ہے سیالکوٹ سے تھا، وہ آج کل وہاں جرمنی میں ہے، وہ بڑا ذہین تھا۔ اس نے جب یہاں سے کورس پڑھ کے تو علماء سے جا کے باتیں کی، جو 12 14 سال، ہمارا کورس 1 مہینے کا تھا ریزیڈینشل، تو اس نے مجھے لکھ کے بتایا کہ میں نے علماء سے بات کی ہے، ان کی انگریزی قرآن مجید، ان کی عربی قرآن مجید کے حوالے سے بالکل اپ ٹو دی مارک نہیں ہے، اور جب میں نے ان سے باتیں کی تو سمجھایا ان کو، تو وہ حیران پریشان ہو گئے۔ تو عربی سیکھنی ہے تو عربی سیکھیں قرآن و سنت کی روشنی میں، عربی فصیح کی روشنی میں۔ آپ یقین مانیں، ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس وہ 1 مہینہ لوگ ہوتے تھے، ہم قرآن کی عربی پڑھا کے، مثالیں دے کے، قرآن سے دوسری جگہ کی مثالیں، ہوم ورک وہاں کلاس میں کرایا، باہر رات کو ان کو کرایا، تو وہ لوگ اتنے خوش تھے۔ لہٰذا یہ لسان عربی، یہ مبین جو ہے، یہ بڑی کمال کی بات ہے قرآن کی۔ کوئی سوال یہاں پر؟ سر آپ نے جو لکھی ہے بک، وہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ کے پاس ہماری فری ڈاؤن لوڈ ہے آپ کی اس میں ویب سائٹ سے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ میم کے پاس بھی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں اگلی آیت، یہ 195 تھی، 196 والا، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ ساری کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ اصل میں تو توحید، رسالت اور آخرت کا ہی ایک ورشن ہے۔ اس عقیدے کے تحت اس کو تقاضوں کو پورا کرنا، اس پہ عمل کرنا جو احکامات دیے ہیں۔ لیکن یہ قرآن جو ہے، یہ اس کا ذکر حضرت موسیٰ نے بھی کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی کیا، سارے انبیاء نے
لیکن اس کی جو سب سے بڑی کمال کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرآن پرفیکٹ ایڈیشن ہے، فائنل ایڈیشن ہے۔ اس میں ہر چیز کی رہنمائی دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آنے والے مسائل ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی جو ہے وہ بذریعہ اجتہاد کر دی ہے، کہ اجتہاد کی اجازت ہے، اور وہ لوگ، وہ علماء جو مسائل کو پوری طرح سمجھتے ہیں، وہ نئے آنے والے مسائل میں بھی رہنمائی ہمیں فراہم کریں گے۔ تو یہ جو ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مخاطبوں پر اللہ تعالیٰ کی نشانی نہیں اتارنا چاہتا، بلکہ ان کی طرف سے قرآن اتارا جا رہا ہے تاکہ اس کی رہنمائی میں وہ عقل و بصیرت سے کام لیں۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ جو ساری چیزوں کا عالم ہے اس کا اتارا ہوا ہے، اور اس کا ذریعہ وحی الہی ہے۔ لہٰذا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا تاکہ شیاطین کو اس میں دخل اندازی کا موقع ہی نہ ملے۔ ذرا غور فرمائیں، تو اس کا عربی زبان میں نازل ہونا اہل عرب پر ایک عظیم احسان ہے، ہر مسلمان پر ہے، لیکن کیونکہ وہ اولین مخاطب ہیں اس لیے اس کے حق میں شہادتیں سابق صحیفوں میں موجود ہیں، جن سے اہل کتاب کے علماء بخوبی واقف ہیں۔ بات کلیئر ہے آیت 196 کی؟ جی سر۔ جی سر۔ سر جی ایک بات کر سکتی ہوں یہاں؟ عمر رضی اللہ عنہ کی ایک کتاب تھی، اس میں جو پہلا جملہ لکھا ہوا تھا کہ جو قرآن کو تفسیر کے ساتھ دوسروں کو پڑھائے تو اسے لازمی چاہیے کہ وہ عربی سیکھے، اور عربی کے بغیر وہ اگر وہ نہیں سیکھتا تو اسے تفسیر کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، حضرت عمر تو چاہتے تھے کہ ہر مسلمان عربی سیکھے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آج آپ دیکھ رہے ہیں انگریزی زبان جس کا اردو سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کو ہم پڑھ کے پڑھتے ہیں، اور اسی چیز نے ہمیں بے دینی کی راہ بھی سکھائی ہے۔ عربی کا اردو سے بڑا تعلق ہے، کیونکہ اردو زبان دو زبانوں سے ماخوذ ہے، ایک عربی اور دوسری فارسی۔ تو اب ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، مجھ سے اور آپ سے ڈاکٹر صاحبہ اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ تم نے انجینئرنگ بھی کر لی، میڈیکل بھی کر لیا، سب کچھ کر لیا، وہ کتاب جو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری اور اللہ کی رحمتوں کا سب سے بڑا سبب تھی، اس کو کیوں نہیں پڑھا آپ نے؟ میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ جی سر، ضروری کام کو چھوڑ کے ہم لوگ بس دوسرے کاموں ہاں، ہم دنیا کے چکروں میں ایسے پڑے کہ ڈگریاں لیتے گئے اور سب کچھ۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا کثرت طلب نے، اور اس حال میں رہے دنیا میں کہ لبے گور پہنچ گئے۔ تو ہمیں بڑا قرآن ایک ایک بات جب کہتا ہے نا، آپ یقین مانیں، بندے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ سر 1960 62 کے زمانے میں یا 68 کے زمانے میں اسکولوں میں آپشنل یہ سبجیکٹ تھا فارسی، یہ مڈل کلاس میں یعنی ایلیمنٹری کلاسز میں تو اس طرح پڑھایا جاتا تھا کہ فر بولنے لگتے تھے ہم لوگ فارسی، لیکن عربی بالکل نہیں پڑھائی جاتی، نہ اس دور میں پڑھائی گئی نہ اب کبھی پڑھائی جاتی ہے۔ ایز اے لینگویج اگر پڑھائی جائے نا اسکولوں میں تو ہر بندہ عربی سیکھ جائے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ساری بہن، آپ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہم نے قرآن ہی کو دور رکھنے کے لیے عربی زبان کو کبھی وہ اہمیت نہیں دی جو ایک مسلمان اسلامی ملک جس کی بنیاد اسلام ہو، اس میں عربی کو یوں نگلیکٹ کیا جائے، یہ ظلم ہے، ظلم در ظلم ہے۔ سر اور اسلامیات کو سنیں میری بات، ڈاکٹر صاحبہ سنیں پہلے،
پہلے میری بات پوری ہونے دیا کریں. اسی چیز نے ہمیں اسلام سے اتنا دور کر دیا. طاغوت، شیطان اور ہماری خواہشات نفس جو اسٹیبلشمنٹ کی ہیں، اس نے اللہ کے دین کو سے ہمیں اتنا دور کر دیا کہ آج مسلمان بچے اتنا بھی نہیں جانتے جتنے کافر جانتے ہیں دین کے بارے میں. تو بالکل یہ ہے صحیح کہہ سب رہے ہیں آپ. سے بڑا المیہ کہ ہمارا تعلیمی نظام. آپ کو پتہ ہے میں اس اسٹوڈنٹ، میں میٹرک میں نے کیا 1957 میں، اور میرے پاس آپشنل عربی تھی. الحمدللہ آج بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس عربی کی وجہ سے مجھے قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا، پھر بڑھتا ہی چلا گیا. تو یہ تعلیمی نظام اتنا اہم ہے کہ اس میں آپ چاہیں تو کافر بچے پیدا کریں جیسے آج مسلمان ملکوں میں ہو رہا ہے، اور اسی نظام کو میں چاہیں تو صحابہ اور صحابیات پیدا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جو خلفائے راشدین کا دور ہے. سر میڈم فرض ہاشمی بتاتی ہیں کہ جب وہ یونیورسٹی میں گئی تو وہ کرنا چاہ رہی تھی ایم اے انگلش، تو ان کے والد اللہ ان کو گریکے رحمت کرے وہ رکن جماعت بھی تھے، تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ ایم اے عربی کرو گی، اور کہتی ہیں میں اپنے والد کو اتنی دعائیں دیتی ہوں کہ ان کی وجہ سے آج جو کچھ بھی میرا مقام و مرتبہ ہے وہ ان کی وجہ سے ہے، تو انہوں نے مجھے رائٹ سائڈ پہ ڈائریکشن دی. اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 196 آپ نے سن لی، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو. آیت 197، علم اولم یقل لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ کہ وہ تعلیمات دیکھیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ یا قریش مکہ کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عزیزیں دے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذرا ان سے کہو، ان بدبختوں سے، کہ ذرا علماء بنی اسرائیل سے پوچھیں کہ یہ قرآن جو بیان کر رہا ہے، یہ قرآن جو عربی مبین میں ہے، جو ان کی اپنی زبان میں ہے، یہ تو وہ علماء بنی اسرائیل بھی جانتے ہیں کہ یہ قرآن برحق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں آ چکا ہے. وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. پھر ان کی بدبختی کی آگے قرآن کہتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّ، لیکن اگر اس ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے، کیا ہے؟ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے، پھر تو ان کے ڈھیروں الزامات تھے کہ جی وہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، یہ اجمی نبی ہے نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں نا کہ اگر میں کسی اجمی پر قرآن نازل کرتا تو یہ عرب فوراً بہانہ بنا لیتے کہ جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ پہلے مخاطب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی تھے، اور اللہ کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں اللہ کی سنت یہی ہے کہ اسی کی زبان میں اللہ تعالیٰ ہدایات نازل فرماتے ہیں. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن عربی میں نازل آیا، عربی میں نازل ہوا، اور یہ اب حجت ہے عربوں پر، کیونکہ خود انہی کی زبان میں، بلکہ عربی بھی وہی جو عربی یہ قریش بولتے تھے اس میں قرآن نازل ہوا. اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ اللہ نے عربی نبی پر عربی قرآن عربی فصحی میں نازل فرمایا تاکہ ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے، ان کے پاس کوئی حجت نہ رہے. فَقَرَاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور یہ فصیح عربی وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی بیان کر نہ دیتے، تب بھی مان کر نہ دیتے. یعنی اگر اجمی پر نازل ہوتا تو پھر تو ان کے لیے بہانہ ہی تھا. اب اللہ نے اس حجت کو تمام کرنے کے لیے عربی مبین میں نازل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا، ان کی اپنی زبان میں نازل کیا. اب ان کے لیے کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس. اچھا ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے، اگر نہیں نوٹ کی تو آئندہ ذرا مطالعے میں نوٹ کریں.
قرآن بہت بڑے 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 دلائل دیتا ہے، اور اس لیے بعض علماء نے اس کو بالکل صحیح کہا کہ یہ قرآن کتاب الدلائل ہے۔ مثلا آپ مجھے بتائیں کہ کتاب قرآن نے کون سی دلائل دی ہیں جو لاجواب ہیں، بتائیں مجھے۔ मच्छर की और मक्खी की मिसालें। ہائے ہائے، آپ ذرا सबसे دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں، توحید کہ اللہ تعالیٰ ہی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، وہی الہ ہے، کتنے بڑے دلائل ہیں۔ رسالت کے بارے میں دلائل دیکھیں، دوبارہ جی اٹھنے کے، دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں دلائل دیکھیں، قرآن کے حق ہونے کے بارے میں دلائل دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کے بارے میں دلائل دیکھیں، وہ سارے قرآن نے دیے ہیں، اور ان کو سمجھنے کے لیے اتنا آسان بنایا ہے کہ کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی فطرت کے اندر اللہ نے اسلام رکھا جب پیدا فرمایا، اور آپ کو نیکی بلائی اور برائی کی تمیز عطا فرما دی، لہٰذا یہ دلائل اگر اس فطرت کے حساب سے آپ ہیں تو بڑے آسان اور بڑے لاجیکل اور بڑے فطری ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ سر ایک بات میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی ضرور پوچھیں۔ کہ جیسے ہم لوگوں کے نبی پہ عربی میں قرآن شریف نازل ہوا ہے، تو باقی جو رسول نبیوں پہ جو بھی آئے ہیں وہ عربی میں نازل ہوئی ہیں چیزیں؟ نہیں 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 نہیں، اسی نہیں زبان میں جو اس قوم کی، جس قوم کی طرف نبی آیا اسی قوم کی زبان میں نازل ہوئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ سر جی یہ آیت بھی تو دلیل ہے نا کہ دیکھیں اس وقت عربی زبان تھی اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اور عربی میں نہ ہوتا تو پھر وہ کہتے کہ جی بالکل بھی نہ مانتے، عربی کیوں نہیں مان رہے تھے، اور اگر اس زبان میں نہ ہوتا تو پھر بالکل ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بالکل ہی ایمان نہ لاتے وہ۔ یہی بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں انہوں نے کیوں نہیں مانا، یا فرعون، یا یہ جو بڑے بڑے باغی تھے، یا یہ بڑے بڑے مشرک ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ उनके मफादात पे ज़रबे पड़ती थी। ख्वाहिश परस्ती और दुनिया परस्ती की वजह से। دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن یہ الفاظ اتنے کم نہ استعمال کریں کہ سامنے والے کو سمجھ نہ آئے۔ انہوں نے شیطانوں، طاغوتوں اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے تھے، اور قرآن کہتا ہے، نبی آ کے ہر نبی نے آ کے بتایا کہ تم اپنے ان خواہشات نفس کو اللہ کے تابع کر دو، اور شیطانوں اور طاغوتوں سے پہلے ان کا انکار کرو۔ کیوں؟ اگر انکار نہیں کریں گے تو وہ توحید پر قائم نہیں ہوں گے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ طاغوتوں کو بھی بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ، اپنا الہ، اور آپ دیکھ لیں کہ کس قدر گمراہی ہے، اور اس گمراہی کے نتیجے میں کس قدر قوم اور ملت اسلامیہ ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے۔ تو لوگوں نے اس لیے نہیں مانا، چاہے وہ قریش مکہ ہوں یا اس پرانے لوگ ہوں یا آج کے نئے لوگ باغی ہوں، کیونکہ ان کے مفادات پر زد لگ پڑتی تھی۔ وہ دنیا کو سے اس طرح بے لاگ اور ایسے شتر بے مہار ہو کے نہیں رہ سکتے تھے جیسے اس پرانے کفر پر قائم تھے، اور کفر کی وجہ تھی ان کی خواہشات، شیاطین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ جو شخص اللہ سے بغاوت کرنے پہ تل جاتا ہے، اللہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، اور پھر اس پر شیطان غلبہ پا لیتے ہیں۔ یہ تھا ان کا مسئلہ، اس کو سمجھیے۔ اللہ کا دین بندے کو اس طرح اس کی تربیت کرتا ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ دنیا میں ایک انتہائی مفید انسان ہوتا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ کوئی بڑی ملازمت پر ہو، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ جرنیل ہو، چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو، اس کو وہ اخلاق اور وہ سیرت اپنانی پڑتی ہے جو اس معاشرے کے لیے انتہائی سود مند ہوتی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟
جی سر بالکل ایسا جی ہی ہے سر جی جزاک اللہ زبردست. سر سورہ اشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے. ف- ہاں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھول گئے. جنہوں نے جی اللہ سر کو بلایا وہ جی اپنے جی آپ کو بھول گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کا کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا، پھر بالکل پھر گمراہ وہی ہو بات گئے پھر اپنے وہی آپ کو. بات پھر وہی بات قرآن کے آپ بندے بنے بات کو پلیز پہلی میری بات سنیں. ہمیشہ سوال کو ٹھیک ٹھیک انہوں نے اللہ کو بلایا تو خود کو بھول گئے. خود کو بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اگر یاد کرتے تو انہیں پتا ہوتا کہ ہمارا آقا مالک خالق رازق حاکم اللہ ہے، اور مجھے دنیا میں اس حاکم کے حکم پر چلنا ہے. وہ اس کو بھلایا، اب یہ خود بھی بھول گیا کہ اس کی اپنی پوزیشن دنیا میں کیا ہے. جی کبھی وہ سر خواہش نفس کے پیچھے دوڑا، کبھی شیطان کے پیچھے دوڑا، کبھی طاغوت کے پیچھے دوڑا. آج کے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لیں، کتنی بدبختی ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا امریکہ میں، مسلمانوں نے کس کو؟ اسی ٹرمپ. شیطان کو. اس ٹرمپ خبیث ٹرمپ آدمی کو کو. اور آج شیطان ٹرمپ جو ہے وہ دیکھیں کیا کر رہا ہے، کس طرح کے فیصلے کر رہا ہے فلسطین کے بارے میں. یہ ہے کہ جس نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے خود اس کو اپنی ذات کے بارے میں فیصلے کرنے سے بھلا دیا. فیصلے وہی ٹھیک ہیں جو اللہ کے ہیں. بات قرآن کے اوپر یقین ہمیں جب تک نہیں ہوگا کہ بات حق قرآن ہی کی ہے. اللہ کی بات ہے، اللہ حق ہے، اس کی بات قرآن میں ہے، قرآن حق ہے. اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو یہی اشر ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل بے بات کلیئر ہے وقت کہ ہو گئے نہیں؟ ہیں. جی سر، اور احساس بھی نہیں ہے. جی. انسان بالکل بے وقت ہو کے رہ گیا ہے اللہ کو بلا کے، اور اس کو احساس بھی نہیں ہے کہ کیا نقصان ہو رہا ہے. اس کا فائدہ یہی تھا ڈاکٹر صاحبہ کہ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام بن جاتا. جب اللہ کا غلام بنتا تو اس کی رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتیں، اور وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچ کر اللہ کا پسندیدہ، اس کی رحمتوں کا مستحق ہو جاتا دنیا میں. اور آخرت کی دائمی زندگی اور ابدی زندگی میں اس کو ایسی جنت ملتی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ صرف یہ حقیقت ہے، ایسی حقیقت جو ثابت شدہ ہے تاریخ سے بھی، زمانے سے بھی، اخلاق سے بھی. اور اللہ کے قرآن کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے، یہ برحق ہے. اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر ہم نے پڑھنی ہے 200 سر. 200. جزاک اللہ. 199 وہ تو پڑھ لی ہے. نہیں نہیں 200 پڑھنی ہے، 200 نمبر پڑھنی ہے. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین. اسی طرح ہم اس ذکر کو، یعنی قرآن کو، مجرموں کے دلوں میں ہم نے گزارا ہے. یعنی جتنے مرضی ہے یہ ہیلے اور بہانے بنا لیں. نبی کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس لیے کہ وہ اس قرآن کو سنائے. وہ نہ سنے نہ مانے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے. اس کی بھگتنا ہوگی ان کو سزا. لیکن اس قرآن کے اصول کائنات میں جاری اور ساری ہیں. وہ دیکھ سکتا ہے. وہ اس قرآن کے ہوتے ہوئے اس کی نافرمانی کرنے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوگا، چاہے اللہ اس کو تھوڑی مہلت بھی دے دے، لیکن اگر اس پہ برقرار رہا تو اس عذاب میں بھگتے گا. تو قرآن ان کے دلوں کے اندر سے گزرتا ہے. وہ سارے حقائق اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس لیے لاتا ہے کہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمارے اندر تو کچھ آپ نے کمی چھوڑی تھی. نہیں، قرآن بھیج کے، نبی بھیج کے، حالات اور واقعات ایسے سامنے رکھ کے، زمانے کو ان کے سامنے رکھ کے، اور پھر اپنی ساری نشانیاں چاہے کائنات میں ہوں، چاہے انفس میں ہوں، چاہے قرآن میں ہوں، وہ بھی ان کو سامنے رہتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجرموں کے دل اچھی طرح سمجھتے ہیں.
آپ قرآن میں پڑھیں نا، بالکل بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرعون اور اس کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ موسیٰ سچے ہیں۔ بھائی بھرے دربار میں جب مقابلہ ہوا تو جب وہ سجدے میں گر گئے تو کس کو شگوارا سے گیا تھا، لیکن وہ ضد تھی کہ یہ ایک موسیٰ علیہ السلام ایک وہ غلام قوم کے بندے ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر! انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کس کے رسول ہیں، کس ہستی نے اس کو مبعوث فرمایا ہے اور ہمارے فائدے کے لیے بن فَاسْتَقَيْنَتْهَا، ان کو یقین ہو چکا تھا کہ موسیٰ سچے ہیں۔ اچھا، اب 201 میں دیکھیں، لا یؤمنون به حتی یروا العذاب عذاب العلیم، تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں۔ اب بڑے غور سے دیکھیے، بڑی پیاری بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ نبی ان پر دلائل قرآن کے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ آیات کائنات اور آیات انفس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو نبی کہہ رہا ہے وہ برحق ہے، کیونکہ ہمارے سامنے یہ مشاہدہ ہے۔ لیکن بدبختی دیکھیں کہ یہ ان دلائل کو نہیں ماننے کے تیار، لیکن اگر عذاب آ جائے آنکھوں کے سامنے اور اس عذاب پر ان پر مسلط ہو تو پھر یہ چیخیں گے کہ اللہ ہمیں بچا، اللہ ہمیں ایک دفعہ واپس تو بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بدبختی دیکھیں کہ یہ ان سارے دلائل جن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل، ذرائع اور وسائل دیے ہیں، ذرا برابر اس کا استعمال نہیں کر رہے، لیکن جب عذاب دیکھیں گے کہ اب میں ہم تباہ ہوئے، اس وقت کہیں گے کہ ہم اللہ ایمان لائے۔ تو لا یومنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے بہی، ان دلائل پر، اس قرآن پر، اس نبی پر، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اور وہ عذاب کیسے آئے گا ذرا دیکھیں، فیاتی ہم بغتتاً، وہ اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اور ان کو شعور بھی اس کا نہیں ہوگا کہ یہ تو اللہ کا عذاب آ گیا۔ وہ جب ان کو گھیر لیتا ہے، جب ان پر مسلط ہو جاتا ہے، ان کی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ توبہ کا وقت نہیں ہوتا۔ توبہ کا وقت اللہ نے نبی بھیج کر، قرآن بھیج کر، پھر ان کو مہلتیں دے کر سب دیکھ لیا، جب وہ نہیں لائے تو پھر اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ سر جی یہ ہم لوگوں پہ فٹ نہیں بیٹھتی؟ جب ہم بارش کو ترس رہے تھے تو کیسے ایک ایک بندے نے توبہ کی اور معافیاں مانگی اور رب نے ہمیں بارش دی؟ تو ہمیں کہاں؟ نظر آ گیا تھا۔ نہیں، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں یہاں کے حکمرانوں نے، میڈیا نے، اسٹیبلشمنٹ نے دعائیں مانگی ہیں؟ سر جی عام بندوں کو تو نظر آ گیا تھا نا کہ اب پانی ختم ہو عام جائے گا تو عام ہمارا بھی کیا نہیں، حال صرف ہوگا۔ آپ جیسے نیک بندوں نے کیا، جن کو پتہ تھا انہوں نے دعائیں کی۔ باقی یہ مسلمان قوم اتنی بگڑ چکی ہے کہ وہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہ وہ جی فلاں پیشین گوئی ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، بھائی وہ جی پیشین گوئیاں ان آثار کو دیکھ کے کرتے ہیں۔ اصل فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، جب وہ نہیں چاہتا تو بارش نہیں ہوتی، جب وہ بے شک بدل بے شک۔ فرماتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ جی لیکن سر، آپ بارش تو ایک آپ فیکٹر ہے۔ پلیز پلیز ڈاکٹر صاحبہ، جب میں بات کر رہا ہوں تو پلیز اس وقت مت بولے، میں آپ کو پورا موقع دیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے دعائیں مانگی ہیں وہ اللہ کو سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے مانگی ہیں، تو آپ اس کو جنرلائز نہ کیا کریں کہ سب نے دعائیں مانگی۔ آج بھی اکثریت گمراہ ہے، یہ اس کا وہ رحمان ہے، اس کی رحمت حد سے بڑی ہوئی ہے۔ اس نے کیڑے مکوڑے دیگر جانداروں کی زندگی کے لیے ضروری تھا کہ بارش ہو، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال جن لوگوں نے دعائیں کی ہیں وہ اس کا یقین ان کو ہونا چاہیے کہ ان کے رب نے سنی ہیں، لیکن یہ دعا اسی کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کو خالق، رازق، مالک اور حاکم مانے۔ بات جی کلیئر ہے؟ جی سر جی، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ آیت 202 میں فرماتے ہیں فَسَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر جب ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، وہ بے خبری کی حالت میں ہوں گے، ان پر عذاب آ پڑتا ہے۔
فیقولو ہل نحن منظرون، بڑے آرام سے سمجھیں، کتنی پیاری بات ہے. فیقولو، تو پھر یہ کافر منکر کیا کہتے ہیں؟ ہل نحن منظرون، کیا ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ بھائی مہلت دے دے کہ اللہ نے نبی بھیجا، قرآن بھیجا، اور آپ کو موقع پر موقع دیے، آپ نے ذلت اور پستی کی انتہا کر دی. اب آپ کہتے ہیں عذاب کو دیکھ کے کہ کیا ہمیں ڈھیل مل سکتی ہے، کوئی مہلت مل سکتی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں کہ انسانی فطرت کو کس طرح قرآن کھول کھول کے بیان کر رہا ہے. منکرین کیا کہہ رہے ہیں؟ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اللہ سوال کر رہا ہے. آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سابقہ انبیاء کو کیا کہتے تھے؟ یہ دو روز تم نے ہمیں وہ دیتے ہو دھمکیاں کہ عذاب آئے گا، کہاں ہے عذاب؟ لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ اسی بات کو یہاں کہہ رہے ہیں، افبعذابنا یستعجلون، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ اللہ کو تو قدرت ہے، لیکن کیونکہ اللہ اس لیے اس کو ڈیلے کر رہا ہے کہ اس کی اپنی حکمت ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ تمہیں موقع دے اور تم توبہ طائب ہو کر اللہ کے نیک بندوں میں بن جاؤ تم، تاکہ تمہیں اللہ کی اس مول سے فائدہ اٹھا لو. جب اس سے بھی نہیں اٹھاتے تو پھر عذاب آتا ہے، لیکن عذاب اس وقت آتا ہے جب اللہ کی حکمت اس بات کا سمجھتی ہے کہ یہ آنا چاہیے. وہ مطالبوں پہ نہیں آتا، کافروں کے مطالبوں پہ بالکل نہیں آتا، آ کے رہے گا لیکن اللہ کی عین حکمت کے مطابق فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اب مانگ رہے ہیں نا کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے، سنیں جواب. افرأیت ان متعناہم سنین، تم نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اس حالت میں جس میں، لیکن عذاب کو دیکھ کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈھیل مل سکتی ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا غور تو کرو کہ ہم نے ان کو کتنا موقع دیا. نبی آیا، قرآن آیا، پڑھ پڑھ کے سنایا، انہوں نے طرح طرح کے الزام لگائے نبی پر، قرآن پر، اللہ کو کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے ہر برا کام کیا، تکذیب کی. تو اب مہلت مانگ رہے ہیں، جب اس مہلت میں انہوں نے کچھ نہیں کیا. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر وہی چیز ان کے سامنے آ گئی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا تھا. وہ نبی جس کا حکم دے رہا، جس نبی جو ان کو بتا رہا تھا کہ اگر نہیں باز ہوگے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اب وہ موقع آ گیا اور عذاب بھی آ گیا. ما اغنى عنہم ما کانوا یمتعون، تو وہ سامان زندگی جو ان کو ملا ہوا تھا ان کے کسی کام نہیں آیا. وہ کوٹھیاں، وہ کاریں، وہ ذرائع اور وسائل، وہ بینک بیلنس کسی کام نہیں آئے. یہ جو ابھی امریکہ میں ہوا ہے، اس سٹیٹ میں جو دنیا کی امیر ترین سٹیٹ تھی، وہ ان کے پاس وسائل تھے، ٹیکنالوجی تھی، کام آیا ان کے؟ بتائیں نا کچھ مجھے. بھی کام نہیں آیا سر. اللہ بالکل اکبر، بھی نہیں. اللہ بالکل. اکبر، اللہ اکبر. سب دیکھتے بوجھتے ہوئے ہم لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کیوں نہیں ہوش آتی؟ بتائیں نا مجھے. تو اللہ اون کا سمجھا معنی کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے متاع و معلول جو دیے گئے تھے، یعنی اللہ نے جو ان کو دیا تھا وہ کچھ کام نہیں آیا. کیوں؟ جس کی نافرمانی کر رہے تھے اس کے سامنے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. یہ تھی آیت نمبر 207 اور 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، یعنی حق کی نصیحت کرنے والے موجود نہ تھے. تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ عذاب کے لیے پہلے نبی اللہ بھیجتا ہے، وہ مان کے نہیں دیتے، اللہ مہلت دیتا ہے، پھر بھی مان کے نہیں دیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب لاتا ہے. تو نبی کا بھیجنا اللہ نے اپنے اوپر کیوں؟ عدل یہی ہے، انصاف یہی ہے کہ لوگوں کو پورا موقع دیا جائے.
اور اللہ اس موقع دینے میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ نبی بھیجتا ہے، کتاب بھیجتا ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہوتی ہے جو بالکل نمونہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا کامل نمونہ، ایسا نمونہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ میرے بات مانو اور میرے رسول کی۔ اور یہ قرآن کبھی ایک اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ، کیونکہ رسول ہوتا ہے اور انسان کو نمونہ چاہیے، نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انسان ہے، ان کے بھی ایسے ہی معاملات، بال بچے، کھانا پینا، روزی کمانا وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو ہی انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا۔ اور اب اگر ان کا کوئی انکار، کوئی دہائی کام نہیں آئے گی جب اللہ نے ان پر حجت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 209 میں، کیا وہ ذکرہ، تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں۔ کس سے نصیحت حاصل کریں؟ قرآن سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظالم نہیں تھے، ہم نے تو ان کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کیا، ان کو دل کے اندر پیدا کرتے وقت ان کے دل کے اندر برائی اور بھلائی لکھی، دونوں راستے ان کو سمجھ آتے ہیں، واضح ہیں۔ اس کے بعد دنیا میں جب یہ بگڑے تو ہم نے اپنے نبی بھیجا، کتاب بھیجی تاکہ ان کی اصلاح کرے۔ نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ان کی تکذیب کی، جھٹلایا ان سے، نعوذ باللہ، ان پر طرح طرح کے الزام لگائے، قرآن پر بھی اور نبی پر بھی۔ لیکن اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، اس نے یہ سب کچھ کیا تاکہ قیامت کے دن وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کتنی وما کننا ظالمین، ہم ظالم نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اللہ بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ یہ بندے خود ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس خالق مالک رازق کو چھوڑ کر کبھی اپنی خواہشوں کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کا ازلی دشمن ہے، کبھی طاغوت کے پیچھے چل رہے ہیں۔ طاغوت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقابلے میں دنیا میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سر فرماتے ہیں، جیسے یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ نا، یہ جتنے لوگ پاور ڈرنک ہوتے ہیں نا، وہ نشہ ہوتا ہے نا اقتدار کا، یہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے۔ اگر اللہ کے بندے ہوتے نا تو آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح راتوں کو گھومتے، نیند نہ آتی کہ کہیں کوئی بندہ بھوکا تو نہیں مر رہا۔ کیا پیاری بات ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ کہتے ہیں مکے میں مدینے میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اگر فرات، عراق کے فرات دریا پر کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار عمر ہے۔ آج تو یہ حکمران خود بندوں کو ظلم کے ساتھ قتل کر رہے ہیں، جیلوں میں ٹھونس رہے ہیں۔ کافروں کو چھوڑیں، مسلمانوں کا حال دیکھیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، یہ خود ظالم تھے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا آیت 210 بڑے غور سے سنیے اور سوال کا جواب دیجیے۔ اللہ تعالیٰ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اس کتاب کو شیاطین لے کر نہیں اترے، یعنی قرآن کے نزول کے وقت شیطانوں کو بالکل اللہ تعالیٰ نے دور رکھا۔ اس کی مثال کیا قرآن نے دی ہے بھلا؟ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وہ شیطان جو ہے نا، ڈاکٹر صاحبہ بڑے غور سے سنیں، شیاطین کو جب یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ اوپر ہمیں جاننے سے روکا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ شہاب ثاقب ان پر پھینکتے تھے، تو ان کو کچھ بات سمجھ آ جاتی تھی، قرآن میں اس کا بیان ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ کچھ زمین والوں کے ساتھ کوئی عجیب معاملہ ہونے والا ہے۔ تو نزول قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ نے
ان کو وہ سن گن لینے سے بالکل باز رکھا، قریب بھی آنے نہیں دیا۔ ابھی آپ پڑھ کے آئے ہیں کہ قرآن لے کے اترے ہیں رسول امین، جبرائیل امین لے کے اترے ہیں، شیطانوں کا کوئی دخل نہیں، اس کے نزول کے وقت، اس کے نبی تک پہنچانے کے وقت، نبی کا آگے پہنچانے کے تک انسانوں تک شیطانوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما تنزلت بہ شیاطین، اور اس کتاب قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، وما ینبغی لہم، اور یہ کام ان کے لائق بھی نہیں تھا، ان کو سجدہ بھی نہیں تھا، وما یستطیعون، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی انسان نہ کوئی شیطان۔ شیطانوں کو اگر ڈھیل دی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے ڈھیل دی ہے، وہ ہماری آزمائش ہے، ورنہ اللہ کا مقابلہ، طاقت اور قدرت کے سرچشمہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اس کو سمجھیے، ہر چیز پر قدرت اور غلبہ اس کا ہے۔ العزیز وہ ہے، عزیز ذو انتقام وہ ہے۔ تو کوئی اس کا مقابلہ شیاطین ہوں یا انسان ہوں یا جن ہوں یا کوئی ٹام ہیری ہو یا کوئی جرنیل ہو، کر سکتے ہیں اللہ کا مقابلہ؟ بتائیں نا مجھے، ہو سوال ہی نہیں پیدا کر نہیں ہوتا سکتے۔ سر۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب یہ جو باقی آیات ہیں نا، انشاءاللہ کل اور اس کا خلاصہ کے ساتھ اس کو ختم کریں گے، اور پھر ہم جائیں گے اگلی صورت سورہ نمل پر۔ لیکن آپ نوٹ فرمائیں کہ قرآن کی ایک ایک صورت، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہدایت کے پہلو سے کامل و اکمل ہے۔ میں اور آپ اب اس پکے سچے ایمان قرآن پر، ابو بکر صاحب آپ کا فون کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میں اور آپ اس قرآن کی حقانیت پر ایسا یقین کریں جیسا آپ کرنے کا حق ہے، اور وہ حق کیا ہے کہ اسی کی بات جو ہے وہ برحق ہے، جس کا حکم دیا ہے میں آپ کریں، اور زندگی کے ہر معاملے میں کریں۔ یہ نہیں کہ بس نماز انشاءاللہ پڑھی، سر، انشاءاللہ روزہ اللہ رکھ پاک لیا، توفیق دے۔ اور ہم نے باقی جو احکامات ہیں، زندگی، موت، معاملات، سچائی، دیانت، امانت، اس میں بالکل وہی رویہ اختیار کریں جو قرآن نے بتایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہم سے دور ہو گئی ہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، اگر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم سچی توبہ کر کے اللہ کے راستے پر آ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو سچی توبہ کی خود بھی کوشش کریں، اور اپنے قریب لوگوں کو بھی، دوستوں احباب کو بھی بتائیں کہ اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہونے کے لیے سب سے پہلے سچی توبہ کہ پلٹنا، اور پھر اللہ سے معافیاں مانگنا، استغفار، یہ ہماری بڑی شدید آج ضرورت ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب جس کا یہاں صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ ہم اب اس اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں ہیں، اور اس سے بچنے کا طریقہ سچی توبہ، استغفار، اور اللہ کے دین کے ساتھ جو ہم کھلواڑ کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، اور اس پر سچا پکا ایمان لا کر اس پر ایسا ہی عمل کریں جیسے صحابہ صحابیات نے کیا اور حضور نے کر کے دکھایا۔ آمین ثم آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سر، اور پاک جو عمل توفیق دے۔ پکا کرنے والے ہیں وہ برا کر بھی نہیں سکتے، لرزہ لگ جاتا ہے جان میں کہ یہ کام غلط ہے اور ہم نے اس سے بچنا ہے، تو کانپنے لگ جاتا ہے بندہ سوچ کے بھی۔ اللہ سب کو توفیق دے کہ یہ برائیاں چھوڑ دیں۔ یہ اس شخص کی بات کر رہے ہیں آپ، اور آپ کا تجربہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہترین معاملہ ایمان کے حوالے سے کیا ہے۔ الحمدللہ، گناہ الحمدللہ۔ کا سوچ کر بھی آدمی کانپ جاتا ہے کہ میں اس اللہ کی نافرمانی کروں۔ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ ایمان اس کو نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بالکل اس کو مقدر کر دیتا ہے جو اللہ کے بندہ بننا چاہتا ہے اور اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ بے شک۔ جی سر، میں بالکل کہہ رہی سر۔ تھی کہ مجموعی طور پہ ہم لوگ
اپنے ملک میں عذاب کی حالت میں جی رہے ہیں، لیکن پھر بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا قصور ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، اپنے جو اعمال ہیں ان کو صحیح کریں، تو کتنے نقصان میں ہیں کوئی ہم۔ آتا ہی نہیں ہے اس طرف۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ جو بات آپ فرما رہی ہیں 100% ٹھیک ہے۔ قرآن کا طالب علم دیکھیں نا، ہم نے یہ صورت پڑھی ہے، ہمیں صاف سمجھ آ گیا کہ وہ قومیں جو اپنے نبی اور کی دین جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے اس کی جب مخالفت پہ اتر آتی ہیں تو وہ عذاب کی حالت میں ہوتی ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اجتماعی طور پر لوگ توبہ طائب ہوں اور اللہ کے دین کی طرف پلٹیں، اور حکمران اور وہ طبقہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فٹافٹ توبہ کرے اور اپنے ذرائع اور وسائل جو اللہ نے دیے ہیں ان کو استعمال کرے اللہ کے دین کے فروغ کے لیے۔ کام کر رہے ہیں کہ جو زیادہ بربادی کی طرف ہی لے کے جائیں، پھر حالانکہ اللہ قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اللہ کا عذاب جو ہے نا وہ آپ نے دیکھ لیا، وہ شرائط جس وقت پوری ہوں گی تو پھر وہ اللہ کا عذاب آئے گا اور کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ اللہ پاک معاف کر دے سر ہم سب کو۔ آمین آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ آمین آمین ثم آمین۔ آمین۔ اللہ پاک ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی نیک کرے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح دین پہ چلنے کی توفیق دے جو حق ہے، آمین تاکہ ہم لوگ اللہ کے غضب سے بچ سکیں۔ آمین سب بہنوں کو بہت بہت دعا سلام۔ کل انشاءاللہ روزہ ہوگا، سب دعاؤں میں یاد رکھیے ایک دوسرے کو۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب انشاءاللہ کو ہمت طاقت دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ قبول آمین فرما لیں، آمین ثم آمین آمین۔ آمین۔ آمین ثم اور آمین۔ بیماروں کے لیے بھی دعا کر دیں، اللہ پاک کو سبھی کو ہمت توفیق دے، سب کی بیماریوں کو آسان کرے، صحت تندرستی والی زندگی دے۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کو ہمت توفیق دے، بہت اچھا ٹائم اور بہت خوبصورت عبادت کرنے کا اللہ پاک قبول کر لے اور ہم لوگوں کو معاف کر دے۔ آمین آمین۔